الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس آیت پر 2 ہفتے سے بیان چل رہا ہے کہ اسلام میں احکام تدریجاً نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ۔ اس آیت سے فقہاء کرام نے کچھ مسائل بھی نکالے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اب اگر کوئی نشے کی حالت میں نماز پڑھے تو گناہگار ہوگا، یہی مطلب ہو نا آیت کا۔ نشے کی حالت میں کوئی شخص نماز پڑھے، اسے لوگ روکیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کہے کہ میں تو نشے میں تھا، مجھے کیا پتا کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس کا یہ دعویٰ معتبر نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نشے کی حالت میں بھی شریعت کے خطابات اور احکامات انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نشے کی حالت میں بھی۔ اسی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے استدلال کیا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ آج کل لوگ نشہ کر کے طلاق دیتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نشے میں تھے، اور پھر ایسے مفتی بھی مل جاتے ہیں ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ غلام کو آزاد کرنا اور طلاق دینا اغلاق کی حالت میں نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اغلاق کی تفسیر یہ ہے کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، چونکہ نشے میں انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہذا اس صورت میں طلاق واقع اس حدیث کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، مگر یہ دلیل درست نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جو اغلاق کا معنی ہے غلق سے نکلا ہے۔ غلق عربی میں تالے کو کہتے ہیں، اغلاق کا معنی بند کر دینا۔ اتنے بڑی مغلق عبارت لائے ہیں آپ، مغلق باتیں کر رہے ہیں، یعنی جو ایسی باتیں جس کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو انسان میں۔ تو اغلاق کا معنی ہے رائے اور فکر کے دروازے بالکل بند ہو جائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو رائے اور فکر کے دروازے بالکل بند نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو اللہ کا یہ حکم کہ نماز اس صورت میں نہ پڑھو، یہ حکم اللہ کا اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا، کیونکہ شریعت کے خطابات پاگلوں توجہ نہیں تھے، دیوانوں اور پاگلوں کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں، سوتے ہوئے آدمی کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں۔ ایک آدمی سو رہا ہے، حی علی الصلاۃ مؤذن کی ندا اس کی طرف گئی، اس کا تو دماغ سو رہا ہے، اسے نہیں پتا، وہ اگر نہیں اٹھتا، اس کی آنکھ نہیں کھلتی اور وہ سوتے سوتے وقت گزر جاتا ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کی بھی نیند کی حالت میں فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور بہت سارے صحابہ کرام۔ لیلۃ تعریس جسے کہا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال سے فرمایا کہ فجر کی اذان دے دینا، ہم سب کو جگا دینا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں سواری سے ٹیک لگا کے لیٹ گیا، تو جب سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ پڑی ہیں تو میری آنکھ کھلی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے سب صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو اٹھایا، سب کی نماز قضا ہو گئی، کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ تو ظاہر ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گنہگار ہوئے، اس لیے کہ نیند میں کیا پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت گزرنے کے بعد کہ سورج جب سوا نیزے بلند ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں بھی پڑھی اور فجر کی نماز قضا پڑھی جماعت کے ساتھ۔
تو نیند کی حالت میں اگر کوئی بیوی کو طلاق دے دے وہ واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ نیند کی حالت میں شریعت کے خطابات انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. غلام کو آزاد کر دے گا تو غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیند کی حالت میں انسان کسی بھی چیز کا مکلف نہیں ہوتا، نشے کی حالت میں مکلف ہوتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ طلاقوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، فوراً کسی سے فتویٰ لے آتے ہیں اور وہ یہ حدیث لکھ کے دے دیتا ہے کہ بھئی قرآن حدیث کی روشنی میں طلاق نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، اور کہتے ہیں دیکھو ہم تو حدیث سے کہہ رہے ہیں اور یہ آپ جو مدرسے سے فتویٰ لے کے آئیں گے تو حدیث کے خلاف ہے. تو بھائی حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی؟ حدیث میں تو آتا ہے رائے اور فکر کے دروازے مکمل بند ہو جائیں، یہ لکھا ہے. تو بند جب ہی ہوتے ہیں جب آپ سو رہے ہوں یا آپ مجنون اور پاگل ہو گئے ہوں. پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوتی، مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو دروازے بند نہیں ہوتے انسان پر. اگر بند ہوتے تو شریعت نشے کی حالت میں نماز سے آپ کو نہ روکتی، یعنی نشے کی حالت میں شریعت کا حکم آپ کی طرف متوجہ نہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نشے کی حالت میں اگر آپ نے قتل کر دیا تو شریعت آپ کے قتل کا حکم دیتی ہے قصاصاً. حالانکہ قصاص وہ چیز ہے جو معمولی سے شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. اگر آپ غلطی سے کسی کو قتل کر دیں تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سے قصاص لے. قصاص کا مطلب آپ کو قتل کرے، بلکہ اس میں دیت ہے. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے شراب پی کے نشہ کیا اور پھر کسی کے چاقو مار دیا اور ہلاک کر دیا تو آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. حالانکہ قصاص ایک ایسی چیز ہے کہ اگر قتل کرنے والے سے معمولی سی غلطی ہوئی ہے، مار کسی اور کو رہا تھا لگ اس کو گیا، یا وہ ایک اور دعویٰ کر کے شبہ پیدا کر دیتا ہے تو قصاص ذرا سے شبہ سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے پتھر مارا کسی کو، لگا اور وہ مر گیا. یہ دعویٰ کر رہا بھی میں نے پتھر اس کو قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا، میں نے تو پتھر اس لیے مارا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا یا یہ کہ غصے میں، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت تو لی جائے گی. اس لیے کہ یہ پتھر مارنا اس کی علامت ہے کہ اس کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی. ہاں اگر یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے قتل کرنے کی باقاعدہ نیت سے مارا ہے اس کو، پھر الگ بات ہے. تو ذرا سے شبہ سے بھی قصاص ساقط ہو جاتا ہے. تو نشے کی حالت میں اگر آپ کسی کو قتل کر دیں تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. نشے کی حالت میں کسی کی آنکھ پھوڑ دیں، اسلام یہ کہتا ہے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی جس نے آنکھ پھوڑی ہے. قرآن مجید میں جو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا اور ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ. آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حکومت پر لازم ہے کہ قصاص لے اور آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. یہ اسلام کا حکم ہے، بدلہ بالکل برابر برابر. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا ان النفس بالنفس. آپ نے کسی کو قتل کیا آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑی آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. کسی کی ناک کاٹ دی آپ کی بھی ناک باقاعدہ کاٹی جائے گی. والانف بالانف والسن بالسن. دانت توڑ دیا آپ نے کسی کا پتھر مار کے یا مکہ مار کے، جو دانت توڑا ہے وہی توڑا جائے گا. توڑا البتہ ڈاکٹر کے ذریعے جائے گا. اسلام میں کیا کہ حکومت کرے گی نا، قصاص لے گی. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پتھر مار رہے ہیں اس کے وہ نشانہ غلط ہوا اور ساری بتی سی بیچارے کی باہر آ گئی. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہو کہ آپ خود نہ دانت توڑنا شروع کر دیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ قصاص لے. والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن. کان کے بدلے کان، کسی نے کان کاٹ دیا، اسلام کا حکم ہے کہ آپ کو حوالے کیا جائے گا. جس کا کان آپ نے کاٹا ہے وہ آپ کا بھی کان کاٹ سکتا ہے، حکومت کی کسٹڈی میں، حکومت کی نگرانی میں قصاص لے گا آپ سے. والجروح قصاص. اسی طرح کسی نے آپ کو زخمی کیا، ایسا زخم ہے کہ بالکل آپ سے اس کا بدلہ لیا جانا ممکن ہے، تو آپ کو بھی اسی طرح سے زخم کیا جائے گا. تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے جب اس کی آنکھ پھوڑی تھی تو آپ چونکہ نشے میں تھے اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اس کی آنکھ ہے یا دانت ہے یا وہ آدمی ہے بھی یا نہیں ہے. آپ کہیں میں تو سمجھا تھا کہ بھئی یہ تو جو ہے کوئی جنگلی جانور آ رہا ہے، میں چونکہ پی کے نکلا تھا
میں سمجھا کہ یہ کوئی گدھا آ رہا ہے اور یا شیر آ رہا ہے جو مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، اور پی کے تو آدمی بہکتا ہی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، ٹھیک ہے؟ یہ شاعر لوگ جو شراب پیتے ہیں نا، شراب کہہ رہے ہیں، نشہ اگر شراب میں ہوتا، یہ مرزا غالب کا شعر ہے، تو کون ناچتا؟ بوتل ناچتی۔ تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، یہ تو اس وقت تو شاعر کہتا ہے کہ نشہ شراب میں ہوتا نا تو مجھ میں نشہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی اس سے نشے کی حالت میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ بھائی مجھ میں نشہ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ڈبل حساب سے چلتے ہیں شرابی لوگ۔ تو آپ نے جناب پی کے نکلے تھے، اس کی آنکھ پھوڑ دی، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ستار بھائی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غفار بھائی کی آنکھ پھوڑ دی، میں تو پی کے نکلا، اور پی کے تو ہر آدمی بہک جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہکتا ہے، مگر کیا اتنا بہکتا ہے کہ اسے ستار بھائی اور گدھے میں فرق ہی پتہ نہیں چل رہا، اسے کلیم بھائی اور وسیم بھائی کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا؟ اس دعوے میں اس کی یہ بات سنی نہیں جائے گی۔ شریعت اس کی ایک جرم کو، اس کی جنایت کو ہلکا نہیں کرے گی، بلکہ اس کے اس جرم کی پوری پوری سزا ملے گی، اور کہا جائے گا پی کیوں تھی تم نے اگر تم بہک گئے ہو۔ تو اسلام میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ نشے کی وجہ سے کسی کو معاف کر دیا جائے۔ اب سمجھیں اس بات کو۔ اسی طرح فقہا کہتے ہیں، ہمارے جو فقہاء حنفیہ کہتے ہیں، اور ان کا مذہب دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے، کہ جب اس کو نماز سے روکا جا رہا ہے نشے کی حالت میں، اس کے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے کہ میں پی رہا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسا پاگل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اس فقہا کہتے ہیں کہ اس کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے، اور وہ یہ دلیل دی ہے کہ دیکھو شریعت جو ہے نا میاں بیوی میں جوڑ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یہ بھی ایک بات سمجھیں، میاں بیوی میں شریعت جوڑ پیدا کرنا چاہتی ہے، تو نشے کی حالت میں اگر طلاق کو واقع کریں گے آپ تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف جاتی ہے۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا ہم وہ کریں گے جو شریعت جس کو پسند کرتی ہے، شریعت جوڑ چاہتی ہے، لہذا ہم کہیں گے طلاق نہیں ہوئی۔ لیکن یاد رکھو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل بھی انتہائی کمزور ہے، خود حدیث میں اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اس لیے نفی ہو رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ طلاق بھی اغلاق کی حالت میں نہیں ہوتی، اور عتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا بھی اغلاق کی حالت میں نہیں ہوتا، حالانکہ غلام کو آزاد کرنے پر تو شریعت بہت حریص ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ غلام کو آزاد کرنے پر تو شریعت وہ تو چاہتی ہے کہ ہو، پھر بھی جو ہے نا، تو اب آپ اس کا ایسا مطلب بیان کریں کہ طلاق کے معاملے میں اغلاق کا مطلب کچھ اور ہو اور عتاق کے معاملے میں مطلب کچھ اور، یہ پھر بات بیٹھتی نہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ البتہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضرات فقہاء کرام نے اس کا بھی خیال کیا ہے کہ نشے کی حالت میں یہ تو درست ہے کہ یہ شریعت کے احکام اس کی طرف مکلف ہوتے، یعنی وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہوتا ہے، لیکن اتنی بات بھی ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوتا جیسے نارمل کنڈیشن میں، تو بالکل دونوں جانبوں کی رعایت کی ہے تاکہ معتدل قول اس پہ کیا جا سکے کہ نشہ اگر خود کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر کسی نے انجیکشن لگا دیا اس کو بے ہوشی کا، یا زبردستی شراب پلا دی، یا یہ کہ اس نے کسی بیماری میں مجبوری یعنی گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نشے کی چیز کھائی ہے، کوئی بیماری بعض دفعہ ایسی ہو جاتی ہے، تو چونکہ یہ اس نشہ کرنے میں یہ مجرم نہیں ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی تھی، پھر اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے طلاق دی مجھے پتہ نہیں چلا تو پھر اس کا یہ دعویٰ سنا جائے گا۔ تو نشے میں نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل انسان نارمل حالت میں ہوتا ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل انسان پاگل ہو جاتا ہے، تو بین معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے معتدل قول کیا فقہا نے کیا کہ بھائی اگر کسی نے نشہ کرا دیا پھر طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر خود سے نشہ کیا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی نے نشہ کرا دیا ہو یا خود سے کیا ہو، دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نشے کو بالکل نیند کی طرح سمجھ رہے ہو، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق۔ نشے میں انسان ایسا پاگل نہیں ہوتا
یہ میں دلائل جو دے رہا ہوں نا، دلائل یہ لوگ اس لیے کہ ہمیں جو ہمارے فقہائے احناف ہے نا، ان کو لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف تھے، امام ابو حنیفہ کو سمجھتے ہیں بیوقوف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کچھ. فوراً فتوے میں ایک حدیث لکھ کے دے دی جاتی ہے، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، بس ایک اغلاق لکھ دیا، اور اس کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے کہ انسان پر جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، یعنی جب وہ نشے میں ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی اپنی طرف سے. نہیں آ رہی بات؟ ہمیں تو صبح شام واسطہ پڑتا ہے نا، اس لیے تو ایسا نہیں ہے. دوسری بات، جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ جبری. اچھا، ایک نشے کے بارے میں ایک بات مکمل کر کے پھر آگے چلتا ہوں. میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کا فون آیا کہ میں نے کل اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں پی ہوئی تھی میں نے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، میں نے دے دی. تو میں نے اسے بتایا آپ نے خود پی تھی یا پلائی گئی تھی؟ کیا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے خود پی تھی یا پلائی گئی تھی؟ کہنے لگا پلاتا کون ہے، خود ہی پینی پڑتی ہے. اس سے لگ رہا تھا کہ پی کے نہیں آیا، ابھی نارمل حالت میں، بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ پی ہے پلائی گئی؟ کہہ رہے خود پی تھی. طلاق واقع ہو گئی؟ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو میں وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وہ ڈاکٹر کوئی دیندار نہیں ہے، نہ کوئی مفتی نہ کوئی عالم. انہوں نے کہا اس سے کہو کہ نشے میں اگر تجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو تو نے اپنی بیوی کو کیوں دی، تو نے اپنی ماں کو یا بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق؟ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا کہ نشے کی حالت میں کسی نے اپنی ماں کو طلاق دے دی ہو یا بہن کو دے دی ہو یا دوست کو دے دی ہو. یہ بھی ہمارے فقہائے حنفیہ کے دعوے کی مضبوط دلیل ہے کہ نشے میں بالکل انسان کلگم نہیں ہو جاتی اس کی ساری رائے اور فکر. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیوی ہے، طلاق اس کو لگے گی جا کے ٹھا کر کے. کبھی باپ کو نہیں دے گا ابا میں نے تمہیں طلاق دی، اماں میں نے تمہیں، کبھی نہیں کرے گا ایسے. اس کو پتا ہے اس کو دینا ہے، اس کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ دوسری بات یہ، بعض حضرات یہی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں، تین مسئلے اخذ کرتے ہیں اس سے. تین مسئلے. نمبر ایک، شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی. نمبر دو، نشے میں طلاق نہیں ہوتی. نمبر تین، گن پوائنٹ پہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ یہی حدیث، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اغلاق یعنی جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، اغلاق کا معنی بند ہونا، تو طلاق واقع نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں دیکھو شدید غصے میں بھی انسان آپے سے باہر ہو تو اس نہیں پتا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، نشے میں بھی نہیں پتا ہوتا. اور گن پوائنٹ پہ جب آپ سے طلاق دلوائی جائے گی تو وہ بھی آپ کے اپنے اختیار سے طلاق نہیں ہے، آپ کو اختیار دیا جاتا، آپ تھوڑی طلاق دیتے. جبکہ فقہائے حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ دی تو بھی ہو گئی، نشے میں دی تو بھی ہو گئی، شدید غصے میں دی تو بھی ہو گئی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ نشے میں غلام آزاد ہوتا ہے نہیں ہوتا، غصے میں غلام آزاد ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کوئی شدید غصے میں آ کے غلام کو آزاد کر دے، وہاں تو آپ کبھی یہ فتویٰ نہیں دو گے کہ بھائی شدید غصے میں تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا کر رہا ہوں. وہاں تو سب یہی کہیں گے کہ غلام آزاد ہو گیا ہے. حالانکہ اغلاق کا معنی طلاق میں کچھ اور لو اور عتاق میں کچھ اور لو، یہ غلط ہو جائے گا. احناف یہ کہتے ہیں کہ شدید غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. کہ احناف کے چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ شدید غصے میں، چاروں مذاہب کا اتفاق ہے اس پر. آج بعض مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دینا شروع، غصہ زیادہ ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ غلط ہے، کیونکہ اکثر طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک دفعہ میں نے اس موضوع پر رسالہ پڑھنا شروع کیا. ان کا ایک رسالہ ہے طلاق الغضبان، غصے کی طلاق. ان کا یہ دعویٰ انہوں نے کیا کہ طلاق غصے میں. علامہ ابن قیم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں 7ویں صدی ہجری کے، لیکن انہوں نے بہت سے مسائل میں امت کے اجماع سے خلاف قول کیا ہے. تو ہمارے اکابر علماء ان کے احترام کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ان کے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ان اقوال کو لینا جائز نہیں ہے. ایک تو دلیل بھی اس کی مضبوط نہیں ہوتی، اور دوسرا اس میں اجماع کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. باقی ان کا احترام اپنی جگہ، بڑے عالم تھے، علماء تھے، اور ان کے مثبت کام بہت ہیں. تو میں ہمارے جو اکابر تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی کی دو چار باتیں غلط ہوئی تو پورا ہی دائرہ اسلام سے اس کو ملحد اور زندیق قرار دے کر. اس زمانے میں ہمارے اکابر کی طبیعتوں میں اعتدال تھا. وہ دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنا علم ہے، اتنا حدیث کے ماہر ہیں،
تو ان کی ان خوبیوں کو سامنے رکھ کر پھر خامیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ کسی کے 2-4 خامیوں کو دیکھ کر اگر برا کہنا شروع کر دیں لوگوں کو تو پھر دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ بہشتی زیور کی ایک عبارت نکال لی یہ صحیح نہیں ہے تو پورا بہشتی زیور جہنمی زیور بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ کسی عالم کی وہاں سے ایک بات نکالی, کسی کی وہاں سے. آج کل سنا کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی مولانا تعلیم صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ان کو پیچھے پڑا ہوا ہاتھ دھو کے صبح ان کے خلاف جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے ان کے پیچھے. تو یہ جو کلچر ہے نا, یہ کس صدی کی بدعت ہے؟ کسی ایک کو ہدف بنا کے. میں جو روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, یہ سبھی ہول سیل کے حساب سے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چینل تبدیل ہو جائے گا, واپس آ رہا ہوں. کیونکہ پھر آج کسی کا فون آیا کہ وہ علم جعفر کرتے ہیں, ایک علم جعفر. تو میں نے شادی کا کہیں پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے علم جعفر کر کے بتا دیا لڑکی والوں کو کہ یہ والا بندہ صحیح نہیں ہے. کہہ رہے اچھا بلا میں شادی, ظاہر ہے وہ کتنا انسان پہ وہ گزرتا ہے جہاں وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہو, کیا گزرے گی اس پہ علم جعفر. تو میں نے کہا کہ کہہ رہے میں کیا کروں کہ اس کی کیا ہے. میں نے کہا کوئی اوقات نہیں علم جعفر کی, 2-4 ایسے ادھر ادھر لکیریں کھینچے گا. میں نے کہا اس کو جائیں, بولے تو نے اپنی شادی کے وقت کتنی لکیریں کھینچی تھی تو یہ بتا پہلے. تجھے تو جہاں پسند آئی سارے تیر ادھر ہی کو بنا کے شادی کر لی. کہہ رہے اس کا علاج کیا؟ میں نے کہا اس کے پاس جائیں, اس کو چھپڑ میں لے جائیں, کان میں بولیں کہ لڑکی والے دوبارہ تیرے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ میں مناسب ہوں ہی نہیں. تو نے لکیریں کھینچ کے بتانا ہے کہ انتہائی سوٹیبل, انتہائی مناسب. ایک لکیر بھی آڑی ترچھی ہوئی نا تو تو آڑا ترچھا ہو جائے گا, یہ بتا دوں. یہ ڈرپوک بہت ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا, روحانی تعویذ گنڈے پلیتے فلیتے والے, یہ ڈرپوک بہت ہوتے ہیں کیونکہ ہے تو کچھ بھی نہیں, ہے کچھ بھی نہیں بیچاروں کے پاس. تو میں نے اس کو جا کے بولوں کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے, تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا مجھے یہاں سے. اور اگر تو نے توڑوایا نا اس رشتے کو, توڑوانے کی کوشش کی, لکیریں الٹی سیدھی بتائی تو نے, تو پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھنا اگلے دن سے سارے دائرے علم جعفر علم رمل سارا کھینچ کھاچ کے بولے گا انتہائی مناسب ہے یہ. تو یہ ان لوگوں کا علاج ہے. جن جس کو نا میرے پاس جن آتا ہے اس کو 2-4 لگائیں کھینچ کے اچھی طرح سے, اس کو بولے تو ایک جن لے کر آ رہا, جن کا مقابلہ کرانا, تو کیوں مکے گھما رہا ہے, سارے جن میں اس کے بھاگ جائیں گے. کیا کروں پھر, بات کہاں سے, بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفوں کو بنایا ہوا بھائی بیوقوف. چلو چھوڑو, بس آگے چلتا ہوں پھر میں جو موضوع تبدیل نہ ہو جائے. تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا ہے طلاق الغضبان, غصے کی حالت میں طلاق. اس میں میں ان کا وہ رسالہ پڑھ رہا تھا. وہ رسالہ جب انہوں نے شروع کیا تو اس کے شروع میں یہ بات لی, ایک خطبے میں یہ بات کی کہ وہ ذات پاک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں کبھی جدائی نہ ہو, لہذا اس نے اپنے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, کہ جب رائے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. تو چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جوڑ پیدا رہے, اس لیے تو آگے لکھا کہ غصے میں بھی چونکہ انسان کی کنڈیشن شدید غصے میں, وہی فوراً میں نے یہ بات آیا کہ یہ تو عتاق کو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو. تو پتہ یہ چلا اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. اغلاق کا معنی دروازے مکمل بند ہو جائیں, وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں, یا جب انسان پاگل ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ اس کے بارے میں ہے. اس کا غصے میں تو یوں کہنا کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے, تو طلاق کے جو شریعت میں دروازہ رکھا ہوا ہے وہ تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا, کیونکہ طلاق 99% غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے, غصے ہی کی. اور دنیا میں غصے میں کوئی بھی کبھی ایسا کام, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا کام جرم نہیں ہے جو غصے کی وجہ سے قابل معافی ہو, کہیں بھی نہیں. کوئی آدمی غصے میں آپ کو 2-4 مکے لگا دے, کیا اس کے خلاف کیس نہیں کرو گے آپ؟ غصے میں تھا میں قتل کر دے تو کیا کیس نہیں کرو گے اس کے خلاف؟ تبھی تو غصہ حرام ہے اسلام میں. بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں, یہ چلے میں یہ موضوع مکمل کر کے پھر اس پر ایک اشکال لے اور اس کا جواب دوں گا. تیسری چیز ہے جبری طلاق. تیسری چیز ہے گن پوائنٹ پہ. یہ بھی امام ابو حنیفہ اور فقہاء احناف میں سب کا مسلک ہے کہ جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جبری طلاق واقع نہیں ہوتی, وہ بھی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, جب رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں. تو وہ کہتے ہیں اس نے اپنے اختیار سے تھوڑی دی ہے, اپنے اختیار سے تھوڑی دی ہے, وہ تو بندوق کی نوک پہ دی ہے. تو ہمارے فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ اپنے اختیار سے دی ہے, اور اتنے ہوش و حواس کی حالت میں کہ اس سے پہلے اس نے کبھی اتنا عقل مندی والا کام نہیں کیا تھا.
یہ عقل مندی اس لیے کہ اس کے پاس دو آپشن تھے، ایک اپنی زندگی اور ایک بیوی. اس نے کہا زندگی کو ترجیح دو، بیوی کو چھوڑ دو. تو یہ اختیار تھا. اگر اس پہ رائے اور فکر کے دروازے بند ہوتے نا تو یہ گولی کھا لیتا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ عقل مندی کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ دو بڑی مصیبت، وہ بیوی کا جانا بھی مصیبت ہے اور اپنی جان کا جانا بھی مصیبت. یہ کیونکہ مکمل ہوش و حواس کی حالت میں تھا، مکمل عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار کے ساتھ اس نے کہا یار بیوی تو چلو دوبارہ کسی اور سے کر لوں گا ٹھیک ہے، لیکن جان ہی اگر گئی تو بیوی نے تو ویسے ہی بیوہ ہونا ہے. اس کو یہ کہنا کہ اپنے اختیار سے نہیں دی اس نے، یہ دعویٰ غلط ہے. اختیار سے دی اس نے طلاق. رہا یہ مسئلہ کہ بیوی کا کیا قصور ہے، بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی بیوی کا ظلم جب ہوتا ہے نا، ظلم، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا قصور ہے. ظلم کا تحقق تو ہو گیا. کوئی آدمی آپ کو چاقو مارے، آپ مر جاؤ تو بولے جس نے چاقو مارا جرم تو اس کا لگا، جس کو لگا اس کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی ظلم تو ظلم ہے. پھر آخرت میں اس کا یا دنیا میں اس کا انتقام لیا جائے گا. حکومت اگر عدل و انصاف والی ہے تو انتقام لے گی. بھائی تو نے اس کی طلاق کیوں دلوائی، اسے انتقام لیا جائے گا، اس کو جیل ہوگی یا یہ کہ جو بھی اس کی سزائیں ہیں. لیکن ظلم تو بہرحال گن پوائنٹ پہ بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ جا رہے ہیں، کسی نے بندوق رکھ کے آپ سے کہا بٹوا دے دو. اگر آپ پی کے نکلے ہیں نا، ہوش و حواس کی حالت میں نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے. آپ اس کا گریبان پکڑ لیں گے، وہ گولی مار دے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سامنے کون ہے، ڈاکو ہے یا یہ کہ یہ جس کا دوست ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 5 روپے کے چکر میں نے اپنی جان دے دی. اور اگر آپ کیا کریں گے؟ شرافت سے نکال کے اس کو آپ کے بیٹھے 5 روپے بھی لے لے بھائی میری جان چھوڑ. لوگ کہیں گے بڑی عقل مندی کا کام کیا، جان بوجھ کر. یعنی دو بڑی مصیبتوں میں سے تم نے ایک طرف جان تھی اور ایک طرف 10-15 روپے کا بٹوا تھا، اس میں 15-20 روپے پڑے ہوئے تھے. اچھا کیا تم نے جو ہے وہ جان چھڑا لی. ہاں جس کے پیش نظر آخرت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکو آئے تو اس سے لڑو، شہید ہو گئے تو جنت، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پھر ہم یہ کہیں گے اس نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ جنت کو ترجیح دی ہے. وہاں بھی اپنے اختیار سے یہ کام کیا اس نے. تو جبر جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو اس کے اختیارات سلب نہیں ہوتے بلکہ وہ غور و فکر سے کام لے کر خوب ہوش و حواس سے کام لیتا ہے کہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کے طلاق دیتا ہے وہ بیوی کو کہ اچھا وہی یوں کر کے دے رہا ہوں میں. البتہ ایسی صورت میں طلاق سے بچنے کا ایک ہیلا ہے، کیونکہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا دی اور بعد میں روتے پھر رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کسی کو خطرہ ہونا کہ ایسے کوئی میرا دشمن ہے جو مجھے بندوق کی ناک پہ بندوق کی نال میرے کنپٹی پہ رکھ کے طلاق دلوائے گا تو وہ پھر ہم سے رابطہ کرے. فضول میں رابطے کرنے کی کوشش نہ کریں، وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسا خطرہ ہے پھر ہم اس کو ایک تدبیر بتائیں گے، انشاءاللہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. ایسا کچھ تدبیریں ہوتی ہیں لیکن عام حالات میں وہ تدبیر اختیار کرنا جائز نہیں ہے. طلاق کو پھر لوگ کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. تو یہاں پھر لوگ یہ اشکال کرتے ہیں بھائی دیس نے تو قصور، اس کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ سزا مل رہی ہے نہیں. شریعت کے جو احکامات ہیں نا ان کا مدار تو قرآن و سنت پہ ہوتا ہے. جب زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ان میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت. ان میں کلدم والا معاملہ ہے ہی نہیں. ہوں گی گن پوائنٹ پہ ہو، غصے میں تھے آپ، نشہ کیا ہوا تھا، ہر صورت میں ہوگی. ایک بات ہے کہ خواتین کی یہ کوشش ہوتی ہے، فون آتے ہیں کہ نشے میں شوہر نے طلاق دیے، مفتی صاحب وہ تو پینے پلانے کا معمول ہے ان کا، کوئی کوشش کریں کہ نہ ہو، بیچاری پریشان ہوتی ہیں. تو یاد رکھو شریعت کے احکامات میں حکمت ہوتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ اس آدمی نے نشے میں دے دی، اللہ کا شکر ادا کرو، سستے میں جان چھوٹ گئی. یہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا شوہر کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کل یہ چاقو بھی مار سکتا ہے اور کہہ دے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اچھا نہیں ہے کہ چاقو سے کم میں جس آدمی کو یہ نہیں پتا، اس بے شرم انسان کو کہ میں زبان سے یہ طلاقوں کا لفظ نکال رہا ہوں، اس سے میرا گھر اجڑ رہا ہے اور میرے بچے رول رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، جو ہے نا وہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. جس آدمی کو یہ نہیں پتا چل رہا نشے میں تو وہ اس سے بڑا بھی نقصان کر سکتا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو گولی مار دیتا آپ کو. وہ تو بندوق نہیں تھی اس کے ہاتھ میں، اس لیے اس نے طلاق دے دی. تو خواتین کو ایسے آدمی سے جب جان چھوٹے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مفتیوں کے پاس جا کے گنجائشیں تلاش نہیں کرنی چاہیے. یوں سمجھے اللہ نے بڑی مصیبت سے نجات دے دی. کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے مردوں کو کہ جو غصے میں نشے میں طلاق دیتے ہیں
اور وہ خواتین کا ادھر ادھر سے فتوا لے کے اسی کے پاس زندگی بسر کر رہی ہے. تھوڑے دن میں پتا چلا کہ اس نے نشے کی حالت میں چاقو نکال کے مار دیا, نشے کی حالت میں سگریٹ سے جلا رہا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے. تو نشے والا آدمی تو اس قابل نہیں ہوتا کہ عورت اس کے ساتھ گزارا کرے, وہ تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر دے گا. تو اس لیے اسی حکم میں جو ہے عورت کی بھی فائدہ ہے, عورت کی بھی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا تو عورت کا رشتہ اس سے ختم ہو گیا. عین ممکن ہے ہوش و حواس کی حالت میں وہ یہ کام نہ کرتا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں, غصے میں بھی بعض مرد یہ کہتے ہیں ہم نے غصے میں دے دیے تو اب جو ہے کیا نام ہے وہ مسئلہ ہے, ہم تو غصے میں تھے. تو وہ وہاں بھی یہی ہے, جب ایک آدمی کو پتا ہے غصے میں دے کے میرا نکاح ٹوٹ جائے گا, تو جب وہ پھر بھی غصے سے مغلوب ہو رہا ہے, تو جو غصے سے مغلوب ہوگا وہ صرف طلاق کے معاملے میں نہیں ہوگا, باقی چیزوں میں بھی ہوگا. ایسے لوگ پھر جب غصہ آتا ہے کبھی طلاق دیتے ہیں, اگر طلاق نہیں دیتے تو اٹھا کے چیزیں پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, گھر کے اندر مارنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے کیسز ایسے ہوئے غصے میں بیوی کو ذبح کر دیا, غصے میں بیوی کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے احمقوں کے لیے قانون یہی بنایا ہے کہ ان کی بیوی کی ان سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے. عورت روتی تو ہے, چیختی تو ہے, ہائے کیا ہو گیا, میرا گھر اجڑ گیا, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو مگر اللہ نے تمہاری خیر رکھی ہوتی. تو جذبات سے مغلوب ہونے والا آدمی جب طلاق دے رہا ہے تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے, شروع میں ہی جان چھوڑ گئی اس سے, ورنہ یہ زندگی عذاب بنا کے رکھ دیتا. اور اگر وہ اس طرح کے جو ہے نا, ورنہ اس سے بھی بڑا جرم کر سکتا ہے وہ. ایک آخری بات, بس اس کے بعد پھر میں آگے چلتا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. غصے کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو جو غصہ آتا ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے ان کو. ایک تو نارمل آدمی ہے نا جس کو غصہ آئے گا, جیسے کہ آج کل ہر ایک کو آ رہا ہے. بعض لوگ باقاعدہ مریض ہوتے ہیں دماغی, غصہ آتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ غصہ آتا ہے تو بہت ہی الٹے سیدھے حرکتیں شروع کر دیتے ہیں, جو یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعتاً ایب نارمل ہے. تو ایسا آدمی اگر کوئی واقعتاً کسی کو کوئی بیماری ہو تو غصے میں واقعتاً پاگل ہو جاتا ہو, وہ پاگل نہیں جس کو عرف میں پاگل کہتے ہیں, وہ تو ہر آدمی غصے میں پاگل ہی ہوتا ہے. ایک بیماری ہے جو میڈیکل سائنس آپ کو اس میں زیادہ رہنمائی کرے گی, ڈاکٹر آپ کو صحیح بتائیں گے کہ بعض لوگ دماغی مریض ہوتے ہیں, جیسے ہی غصہ آتا ہے تو بس وہ بالکل ہی اب نارمل ہو جاتے ہیں. تو وہ اگر طلاق دیں گے اور وہ یہ دعویٰ کرے, حلفیہ بیان دے کہ میری وہی کنڈیشن تھی, تو اس کی پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس کے دعوے کو اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو دعویٰ سنا جائے گا. دلیل کا مطلب یہ, جیسے میرے پاس ایک دفعہ کیس آیا, بہت مرد نے کہا بہت شدید غصے میں تھا میں, اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں, اور اس کی بیوی نے کہا ہاں واقعتاً یہ اسی طرح کے ہیں, ان کو بالکل ہی پاگل ہیں, بالکل ہی عجیب سے ہو جاتے ہیں یہ. کیونکہ وہ جب چاہتے ہیں نا طلاق نہ ہو تو پھر وہ بھر بھر کے بیان ایسا پیش کریں گے تاکہ مفتی جو ہے نا وہ چکر میں آ جائے, وہ پھر وہ کہے کہ یار نہیں ہو رہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ بیمار ہیں, غصے میں واقعی اتنا ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کا علاج کرایا کبھی کہ نہیں؟ علاج تو نہیں کرایا. میں نے کہا آج کسی کو 3 دن کھانسی ہوتی ہے نا تو علاج کراتا ہے, ٹیکا لگواتا ہے اپنے. کسی کے پیٹ میں ذرا سا درد ہوتا ہے تو علاج کراتا ہے. اتنی خطرناک بیماری کے غصے میں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاگل. اور آپ بتا رہی ہیں 10 سال سے ہے, تو اب تک کبھی علاج کیوں نہیں کرایا؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پوچھنے والا آتا ہے اس سے کراس کوشچن کر کے وہ یہ اندازہ لگائے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو ان چیزوں سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بیماری نہیں ہے, یہ ابھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں ایسا. ہاں ایسا ایک دفعہ کیس آیا, انہوں نے بتایا کہ بھئی ڈپریشن, یہ دوائیاں کھا رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے. اور ایک کیس ایسا ہوا تھا, اس آدمی نے طلاق دی اور وہ پتا چلا کہ جی جب غصہ آتا ہے نا اس کو تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. واقعتاً کئی لوگوں نے گواہی دی, بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, ایسا پاگل ہو جاتا ہے. تو ایسا اگر پاگل ہے اور غصے میں طلاق دے اور وہ کہے مجھے نہیں پتا چل رہا تھا, ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ جو علماء کے بیان میں مفتیوں کا بیان سنتے ہیں وہ بھی نیم مفتی بن جاتے ہیں. تو آگے جا کے کہیں آتا ہوں نا, ہر ایک کوئی خود سے فتوے دینا شروع کرتے ہیں, غصہ ہو گئی, چاہے وہ بیچارہ پاگل ہی ہو رہا, بالکل ہی پاگل ہو گیا ہو. صحیح ہے, وہ کہہ رہا بھائی میں دماغی مریض ہوں, میں یہ ساتھ یہ مسئلہ ہے, مجھے پتہ ہی نہیں, اور آپ نے ہو گئی. اچھا ایک اور آخری بات کہ اللہ کا واسطہ وہمی نہ بنے. میں جب طلاق کے مسائل پر بیان کے, یہ بیان بار بار اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کیسز بہت آ رہے ہیں, شوق نہیں ہے, کوئی اتنا خوبصورت لفظ نہیں ہے جس کو بار بار اپنی زبان سے ادا کیا جائے.
لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ وہمی بن جاتے ہیں, ان کو وہم ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہو تو نہیں گئی, کہیں ہو. ایک خاتون پورا میرا خون, ابھی سوچ رہا ہوں گلوکوز کی 2-4 بوتلیں چڑھواؤں, اگر ان کا خون آیا دوبارہ تو میں نے گھر میں وہ کیا ہوتا ہے لیکسوس ڈی جو ہے نا 2-4 وہ احتیاطاً پہلے سے جیسی نمبر آئے گا پہلے 2-3 گلاس پی کے ان کا خون سنوں گا. ان کو ہر وقت یہ شبہ میرے میاں نے یوں کہا تھا تو کہیں یوں تو نہیں ہو گیا, میرے میاں نے یہ لفظ بولا تھا تو اس میں تو یہ طلاق تو نہیں ہو گئی کہیں. تو وہمی نہ بنو اللہ کے بندو. اتنا پاگل ہو جاتا ہے نا جو وہمی بنتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے استفتاء کیا 4 صفوں کا, سوال پوچھا, میرے پاس آیا تھا وہ سوال کہ مجھے یہ شبہ کہ امی میری زبان سے نہیں یہ لفظ نہ نکل جائے, تو میں اپنی زبان کو نہ دبا کے رکھتا ہوں ہر وقت, اور اتنا وہم اور میں سوتے بھی جاگتے بھی بس نہیں ہوں کسی طرح سے, ایسا نہ ہو نکل تو نہیں جائے کہیں, ایسا نہ ہو بات میں تے سے بھی کوئی لفظ نہ نکلے, صحیح ہے نا, کوئی تے کا لفظ استعمال نہیں کرے کہیں ایسا نہ ہو, تو بہت دور کی بات ہے. اب وہ بالکل ایسے پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا اس کا, کہہ رہا میں ہر وقت جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو سوتے ہوئے نہ نکل جائے میرے منہ سے. کہہ رہے ایک دن میں سویا ہوں اور مجھے خواب بھی اسی طرح آ رہے نکلنے جائے تو میں ایک دم جا کے انہوں نے طلاق 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 کرو. اب مفتیان کرام پریشان کے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بھائی, کیونکہ دی جاگتے میں مگر ایسے ہڑبڑا کے اٹھائے. اب ہوئی نہیں ہوئی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں میں ابھی بحث نہیں کروں گا, لیکن یہ حال ہو جاتا ہے ان پاگلوں کا. تو بھائی اپنے کاموں میں لگو, یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے مسائل بتانا تاکہ لوگ پھر حدود اللہ سے تجاوز کر رہے ہیں. اگر پہلے سے ان کو دلائی سے بات نہ کی جائے, ادھر سے اپنی مرضی کے ادھر ادھر سے جا کے جہاں سے چاہیں فتوے لے آتے ہیں, دین کو کھیل بنایا ہوا, تماشا بنایا ہوا. تو اس لیے ان چیزوں کو پر بیان کیا جاتا ہے, ان چیزوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. وہمی بنانا مقصود نہیں ہے, نہ خواتین کو وہمی بنانا مقصود ہے کہ میاں نے. بعض عورتوں کو شبہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بول دیا تھا تو نہیں ہو گئی. ایک خاتون نے کہا میں نے اپنے میاں کو کہہ دیا تم میرے باپ ہو جو مجھے سمجھا رہے ہو, کہہ رہے میں نے اپنی میاں کو باپ بول دیا تو وہی ہو تو نہیں کہ. میں نے کہا آپ اپنے میاں کو 100 دفعہ طلاق بھی دیں گے تو نہیں ہوگی. ایک ہی چیز ہے جو اللہ نے آدمی کو اختیار دیا ہے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ورنہ عزت کے ساتھ آدمی اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا. اس کو ہر وقت لوگ کہتے ہیں یہاں کیوں گھوم رہے گا یار, دیکھنا کھڑے کھڑے, ایک ہی چیز ہے. تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی معاشرے میں مردوں کی عزت ہوتی ہے اور خواتین تھوڑا سا دب کے رہتی ہیں ان سے. اگر یہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا نا معاملہ, گئے پھر کام سے. تو بعض لوگ نکاح کے وقت بیوی کو شروع میں ہی طلاق کا اختیار دے دیتے ہیں, تو میں ان کو منع کرتا ہوں اللہ کے بندو, تم نے شروع میں ہی مرد اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے تو اس کے پاس بھی چلا جاتا ہے اختیار, تو پھر وہ بھی دے سکتی ہے. تو لوگ یہ اس کا بھی رواج بڑھ رہا ہے کیونکہ علم آ رہا ہے نا, لوگ مسائل آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی بیچارہ کچھ بیٹھا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو محترمہ غصے میں. ہمارے حضرت وہ سناتے تھے نا کہ ایک آدمی کی بیوی جو ہے وہ پکوڑے بنا رہی تھی اور خود ہی کھائی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ شوہر کو غصہ آ رہا ہے یار, یہ میرے لیے تو چھوڑنے سے بنا کے کھائی جا رہی ہے. تو شوہر نے بیوی کو دھمکی دی کہ باز آ جا ورنہ, یعنی پکوڑے کھانے سے باز آ جا ورنہ. تو جیسے ورنہ بولا اس نے کرچلی اٹھائی, بولا ورنہ کیا کر لے گا, کیا ورنہ صبر کروں گا میں, اور کیا کروں گا, اتنی دیر سے صبر کر رہا ہوں تو تھوڑا صبر اور کر لوں گا میں. تو یہ جو ہے کیا نام ہے, غصے کی بھی طلاق واقع ہوتی ہے, جبری بھی واقع ہوتی ہے, اور نشے کی حالت میں بھی ہوتی ہے. نشہ کسی نے کرا دیا اور پھر نہیں ہوتی. ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی دماغ سے نکل گئی, وہ بھی اہم تھی. ہاں, جبری طلاق ریٹن لکھ کے نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. گن پوائنٹ پہ کسی نے آپ سے کہا کہ لکھو طلاق اور لکھ دی, اس سے نہیں ہوتی, زبان سے بولنے سے ہوتی ہے. کیونکہ لکھنا جو ہے نا بذات خود یہ کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے اظہار معافی ضمیر کا, بلکہ لکھنا اصل میں بولنے کا کی تعبیر ہے. تو وہ جب مکمل رضا اور رغبت کے ساتھ ہوگی تو پھر یہ بولنے کی تعبیر بنے گی کہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں. اور رضا اور رغبت نہیں ہے, مار مار کے بھورکس بناتی اس کو لکھواتی, کیونکہ یہ بھی ہو رہا ہے آج کل. ایک نے تو مجھے ویڈیو کلپ خاتون نے بھیجا, وہ بیچاری پریشان تھی واٹس ایپ پہ. آج کل عجیب دیکھو یہ جدید دور کیسا عجیب, پرانے زمانے کے مفتی آ جائے نا حیران ہو جائیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیوں کو بلا کے بھئی تم نے کیسے دی, اس کے گواہ لے کر آؤ. اب کیا ہے کہ میں وہ خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے میاں کو جو ہے نا انہوں نے زبردستی اس سے طلاق لکھوائی ہے اور زبان سے بھی کہلوائی ہے.
میاں صاحب نے طلاق کے ٹیڑے میڑے الفاظ کہے ہیں, وہ بھی بڑے گننے تھے, بندوق رکھی ہوئی ہے یہاں پہ اور وہ نہ گھما رہے ہیں الفاظ کو. میں نے کہا اب کتنا گھمائے ہیں, کیا تلفظ ہے, کیا پتہ چلے گا کیا کہا ہے اس نے. تو اس پورے منظر کی انہوں نے ویڈیو واٹس ایپ پہ بھیج دی. وہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پورا واٹس ایپ پہ منظر. وہ کہہ رہے کسی نے نا چھپ کے بنائی ہے, کیونکہ اس میں ایک میاں کا طرفدار بھی تھا, ٹھیک ہے نا, اس کو پتا تھا کہ یہ تاکہ جو ہے نا وہ فتویٰ دینے میں آسانی ہو. پورا واٹس ایپ پہ اس نے ویڈیو بنا کے, ویڈیو جو پہلے بنی ہوئی تھی واٹس ایپ کر دی. اس کو میں نے دیکھا, میاں صاحب بیچارہ مکھنچو صاحب شریف شرفا سا بیٹھا ہوا ہے, اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, دے بھائی اس کو. وہ بیچارہ گھبرا رہا ہے کہ نہیں یار نہیں. پھر ادھر ادھر سے ایسے الٹے سیدھے گھمائے, اس سے پتا چلا تھا کہ نہیں ہوئی طلاق. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہ طلاق واقعی نہیں ہوئی, اس نے بہت ماشاءاللہ ہوشیار بندہ یہ. ابھی پچھلے ہفتے ایک کیس آیا کہ ایک آدمی نے نکاح کیا ہے تو گھر والوں کی کہیں مرضی کے خلاف ہو گیا ہو, کیا ہو گیا ہوگا, تب اس پہ دباؤ ڈالا. اب اس کو کہا کہ بھئی منہ سے طلاق دو, وہ نہیں دے رہا تو اس کا لکھ کے دو. تو لکھی کسی اور نے, اس سے کہا کہ سگنیچر کرو اس پہ. اب وہ بڑا ہوشیار, اس نے یوں ایسے ٹیڑے میڑے سگنیچر گھمایا نا, ایسے یوں کر کرا کے, صحیح سگنیچر نہیں کیے. پھر کہا تو پھر یوں گھما رہے ہیں. تو خیر وہ بھی نہیں ہوئی تھی. تو ایسے پھنس جائے نا, اللہ نہ کرے, پھر کیا کریں, ایسے سگنیچر کریں, چڑیل بنا دیں اس میں, کہنا بھی لکھو زبردستی, تو چڑیل بنائے اس میں, ٹھیک ہے نا. بولے آج میرے سگنیچر چینج ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, چینج ہو گئے میرے سگنیچر. یہ جب کوئی ظلم کر رہا ہو. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو عدالت میں بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, ظالم, تو اس کے خلاصے کے لیے عدالت جاتے ہیں. عدالت شرعی تقاضوں کا خیال نہیں کرتی, طلاق دلوانے میں عدالت خیال نہیں کرتی. ایسے لوگوں پھر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زبردستی زبان سے طلاق دلوا دو, کیونکہ پھر مجبوری ہے, ظلم ہو رہا ہے, اور تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. وہ طلاق بھی نہیں دے رہا ہوتا, عدالت کے پاس جاؤ تو بعض دفعہ عدالت شریعت کا خیال کرتی ہے, بعض دفعہ نہیں کرتی, شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی. ایسی صورت میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اس طریقے سے کر دیا جائے. تو یہ آیت تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اس آیت کے ذیل میں جو فقہی احکام تھے وہ میں نے بیان کیے.